فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ان سب کو ایک امام پر جمع کر دیا جائے، اور یہ فرمایا ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ایک طرف تو خلفائے راشدین ہیں یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمہ ہے کہ میری سنت کو لو اور خلفائے راشدین، تو خلفائے راشدین میں سے جس خلیفہ کے بھی طریقے کو لیں گے اور اس کے فیصلے کو لیں گے وہ سنت قرار پائے گی، شریعت بن جائے گی۔ مگر یہاں جس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ راشد اگرچہ اپنی جگہ خود اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی فیصلہ آئے تو وہ شریعت بن جائے، مگر وہاں وہ زمانہ وہ ہے کہ عمر یا ابو بکر یا عثمان یا علی رضی اللہ عنہم میں سے اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں وہ بات کہے کہ صحابہ کو اس سے اتفاق نہ ہو تو ہر صحابی کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتا کہ آپ نے غلط کیا۔ چنانچہ یہی عمر ہیں کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ لوگ مہر کے مقدار میں بہت گڑبڑ کرنے لگے۔ کوئی تو مثال کے طور پر آج کے زمانے کے لحاظ سے میں کہوں کہ کوئی ہو سکتا ہے $50 ہی مہر باندھ دیتا ہوگا، اور کوئی جو ہے وہ $10,000 باندھ رہا ہے، اور کوئی 50,000 یا جو بھی ہے۔ اور عمر کا مزاج چونکہ ایڈمنسٹریٹو تھا، انتظامی تھا، اس بات سے عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ مہر کی ایک مقدار مقرر کر دی جائے جو عام معاشرے کے جو اقتصادی اور یوں کہیے کہ ان کی جو اکنامیکل جو پوزیشن ہے اس کی رعایت اس میں ہو جائے۔ اس کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مقدار مقرر ہو جائے۔ چنانچہ جیسے انہوں نے یہ بات اپنا فیصلہ سنایا، ایک بڑھیا آئی اور بڑھیا نے آ کر کہا کہ اے عمر، تم کو وہ کیسے حق پہنچتا ہے کہ جس بات کے قرآن نے جس کو عام رکھا ہے اور اس میں ہم کو اجازت دی ہے اس میں تنگی کرنے کا تم کو کیا حق ہے؟ حضرت عمر نے کہا ایسا کام میں نے کہاں کیا کہ جو قرآن کچھ کہتا ہے اور میں کچھ کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں ایسا کرنے سے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم میں مہر کے معاملے میں آزادی دی ہے، اس میں پابندی نہیں رکھی گئی، آزادی دی گئی ہے۔ وعلی الموسع قدر مختری قدر ہو، علی الموسع قدر ہو وعلی المختری قدر ہو، کہ جو گنجائش والے ہیں وہ اپنی گنجائش کے مطابق، جو تنگی والے ہیں وہ اپنی تنگی کے مطابق وہ مہر ادا کریں۔ قرآن نے تو یہ کہا، تم کون ہوتے ہو قرآن کے خلاف ایک فیصلہ دینے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں، جزاک اللہ، میری نظر ادھر نہیں گئی تھی، اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ میں نے کہا کہ یہ وہ دور ہے کہ اگر شریعت کے خلاف، قرآن کے یا حدیث کے اور اس کے منشا کے خلاف اگر خلیفۃ المسلمین بھی اس وقت کوئی بات کہہ رہے ہوں تو صحابہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن اگر صحابہ انکار نہ کر رہے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے۔ تو تراویح کے مسئلے میں جب عمر بن الخطاب نے یہ بات کہی اور انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری رائے یہ ہے، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تعمیل کی۔ دوسری مثال میں ایک اور دے دوں یہیں تاکہ مسئلہ کسی طرح کا الجھا ہوا نہ رہ جائے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن حکیم کو جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ ابو بکر پہلے راضی نہیں تھے، حضرت عمر اصرار کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو گیا، طے ہوا کہ زید بن ثابت جو ہیں ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ یہ کام ان کے سپرد کیا جائے۔ میں اس وقت اتنا کم ہے کہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ ان کی پوزیشن کیا تھی۔ زید بن ثابت کو بلایا گیا۔ کون ہیں بلوانے والے؟ کن کے سامنے زید بن ثابت آئے ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں خلیفۃ المسلمین، عمر بن الخطاب ہیں جو سیکنڈ ٹو ابو بکر ہیں پورے صحابہ کے اندر، ان کا بھی ایک دبدبا ہے۔ زید بن ثابت بلائے گئے خلافت کی طرف سے، اور ان کو خلافت کی طرف سے ایک ذمہ داری دی جاتی ہے قرآن حکیم کو جمع کرنے کا۔ زید بن ثابت صاف انکار کر دیتے ہیں، میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا، اور جو وجہ پہلے ابو بکر بتلا رہے تھے عمر سے وہی وجہ زید بن ثابت بتلا رہے ہیں، حالانکہ ابو بکر نے جو وجہ پہلے بتلائی تھی زید بن ثابت کو پتہ بھی نہیں تھا اس کا۔ زید بن ثابت نے یہ کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں نہیں کیا وہ کام آپ مجھ سے کرانا چاہتے ہیں، میں ہرگز نہیں کروں گا۔
تو یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ دونوں کے دونوں ان پر اصرار کرتے رہے، اس کی حکمت بتلاتے رہے، اس کی وجہ بتلاتے رہے. زید بن ثابت انکار کرتے رہے تھے، یہاں تک کہ زید بن ثابت کو اطمینان ہوا ہاں یہ دونوں بزرگ جو بات کہہ رہے ہیں واقعی اس کی ضرورت ہے. تب انہوں نے ہاں کی. میں نے کہا یہ وہ زمانہ ہے کہ ان مسائل میں بڑی آزادی ہے. تو حضرت عمر نے جب ابی بن کعب سے یہ بات کہی، ابی بن کعب کا ہاں کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر ان کے نزدیک یہ چیز جو ہے جائز نہ ہوتی اور شریعت کے خلاف ہوتی تو وہ ہاں کر دیتے. ابی بن کعب نے امامت قبول کر لی، تراویح کی اور نماز پڑھانی شروع کی، اس لیے کہ وہ عالم قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کے قرآن پڑھنے کی تعریف ہو چکی تھی تو ان کو امام بنایا گیا. ایک دو روز کے بعد عمر بن خطاب ادھر سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ابی بن کعب کے پیچھے صحابہ کی ایک جماعت جو ہے تراویح پڑھ رہی. تو حضرت عمر نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. معلوم ہوا کہ اتفاق ہو گیا، یہ شریعت بن گئی. آج تک تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے. کوئی یہ نہیں کہتے گا وہ تو رسول اللہ، سنت تو اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ سے ثابت ہو، اور رسول اللہ نے تو یہ کام صرف 2 رات کیا تھا اس کے بعد کیا نہیں، یہ 3 رات کیا تھا اس کے بعد نہیں کیا. سب اس کو کہتے ہیں. تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ تراویح کی نماز جماعت سے سنت سے پڑھنا سنت ہے. دوسرا مسئلہ اسی طرح کا کہ طلاق کا مسئلہ ہے، یا اس سے پہلے میں ایک اور مسئلہ لے لوں، اذان کا مسئلہ. تمام کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جمعہ کے دن اذان جو ہے وہ کیا نام ہے، جمعہ کے دن اذان ایک ہی دی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر بن الخطاب کے زمانے میں، حضرت عثمان کا زمانہ آیا خلافت کا. ایک ہی اذان، جیسے اور نمازوں کی ایک اذان ہوتی ہے اسی طرح جمعہ کی بھی ایک اذان ہوتی تھی. اور وہ کون سی تھی؟ وہ جس وقت خطیب خطبے کے لیے ممبر پر پہنچے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو اذان دی جاتی ہے، بس یہی ایک اذان تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا اور وہ خلیفہ ہوئے تو حضرت عثمان کو یہ خیال ہوا کہ اب مدینہ کی آبادی بہت پھیل گئی ہے. وہ اب نہیں رہا مدینہ جو شروع میں تھا. اب تو چونکہ اسلام کا دائرہ جو ہے وہ بہت پھیل گیا ہے. لوگ کھچ کھچ کر کے مختلف ملکوں سے مدینے میں آتے ہیں اور جاتے ہیں اور کچھ لوگ رہ رہے ہیں. مدینے کی آبادی بہت پھیل گئی. اب پہلی ایک اذان رکھی جائے تو لوگوں کو وقت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ وقت پر نہیں پہنچ پاتے، کسی کا خطبہ آدھا تہائی چھوٹ جاتا ہے. اور اللہ کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پڑھو. تو وہاں خطبے سے پہلے پہنچنا جو ہے واجب ہے. تب حضرت عثمان نے یہ تجویز کیا کہ ایک اذان تھوڑا پہلے، کچھ اور وقت پہلے، وہ کہاں دی جائے؟ مسجد سے باہر ایسی جگہ کھڑے ہو کر کے کہ وہ آواز مدینے میں دور دور پہنچ جائے، کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار چھوڑ کر کے مسجد کی طرف چل پڑیں اور ان کو اتنا ٹائم مل جائے وہاں سے چلنے میں کہ جب مسجد تک آئیں تو ان کو خطبہ پورا مل جائے. تمام صحابہ نے اس سے اتفاق کیا اور آج تک یہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور وہ اذان جمعہ کے دن 2 اذانیں ہو رہی، سنت بن گیا ہے. تیسرا مسئلہ طلاق کا مسئلہ ہے. طلاق کے مسئلے میں یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، آج ابھی بھی دیکھ لیجیے. بہرحال مسلم شریف کا مقام جو ہے اس سے کون منکر ہوگا. مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں اور عمر بن الخطاب کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں، ان سنتین فی خلافت عمر، یہ الفاظ ہیں اس میں کہ حضرت عمر کی 10 سالہ خلافت جو ہے اس کے ابتدائی 2 سال تک 3 طلاقیں جو ایک وقت میں دی جاتی تھیں وہ ایک سمجھی جاتی تھی. مگر یاد رکھیے اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہتا تھا اپنی بیوی کو تجھے طلاق طلاق طلاق، یہ ہے وہ مراد اس سے. تو اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا تھا تو اس پورے زمانے میں اس کو ایک سمجھا جاتا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ نے
جس چیز کی ایک مہلت دی تھی اس کا انہوں نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم 3 کو 3 ہی کیوں نہ نافذ کریں, جو 3 ہے تو 3 ہی ہوں گی. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ, انہوں نے اس کو نافذ کر دیا. تو حضرت عمر کا نافذ کرنا, اسی واسطے مسلم شریف کی اس حدیث کے نیچے امام نووی جو شارح ہیں مسلم کے, اور ان سے پرانی اور ان سے زیادہ مستند کوئی شرح مسلم کے نہیں امام نووی کی. باقی اور بھی شرح موجود ہیں, فتح الملیم وغیرہ سب کچھ ہیں, لیکن یہ سب بات کی ہیں. تو مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملیم لکھی ہے, اور وہ اس کے تکمیلہ مولانا تقی عثمانی صاحب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ قدیم اور مستند جو شرح ہے وہ مسلم شریف کی امام نووی کی. امام نووی اس حدیث کے نیچے اسی بات سے لکھ رہے ہیں کہ تمام ائمہ کا, صحابہ کا اور ومن بعدہم من ائمۃ المسلمین, صحابہ و تابعین, اس میں الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ قد جمع الصحابہ والتابعین ومن بعدہم من ائمۃ المسلمین الی انہ ثلاث. ان کا کہنا یہ ہے کہ بعد میں صحابہ نے, تابعین نے, ائمہ مجتہدین نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اب ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں دی جائیں گی وہ 3 ہی ہوں گی. میں چونکہ مسئلہ آیا تو میں فرق بتا دوں, اگرچہ وہ مقصد اس وقت اس حدیث کا اور اس مسئلے کے بتلانے کا یہ نہیں تھا. بات یہ تھی کہ آپ کے زمانے میں ایک دو واقعے یہ ہوئے کہ ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں دی گئی. آپ نے پوچھا اللہم اردت الا واحدۃ, کیا بخدا تم نے ایک ہی کی نیت کی تھی؟ وہ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ہی کی نیت کا یہ سوال تو جب ہی ہوگا جب کوئی شخص یوں کہے تجھے طلاق طلاق طلاق, اور اگر کوئی یوں کہہ دے ایک مجلس میں تجھے 3 طلاق, اب تو نہیں سوال ہوگا کہ کیا تیری نیت ایک ہی تھی. تو میں اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی. اگر کوئی شخص 3 کا لفظ صراحتاً بول دے تو اس کو تو کوئی بھی دنیا میں 1 یا 2 کہہ نہیں سکتا, وہ بے وقوف ہے, پاگل ہے. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 کا لفظ صاف بول رہا اور پھر یوں کہے گا نہیں جی ایک ہی ہے. مسئلہ جو ہے وہ تو یہ تھا کہ طلاق 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 اس طرح کہہ رہا. چنانچہ رکانہ کا واقعہ حدیث میں ہے, تو رکانہ کی حدیث کی کتابوں میں آ رہی ہے. انہوں نے 3 طلاق دے دی. تو آپ نے پوچھا اللہم اردت الا واحدہ, بخدا تو نے ایک ہی کی نیت کی تھی؟ انہوں نے یہ کہا کہ ما اردت الا واحدہ, بخدا میں نے ایک ہی کی نیت کی تھی. آپ نے فرمایا ٹھیک. تو اصل میں اس کی مثال کیا ہوئی؟ جیسے میں ایک مثال میں دوں تو کہ آپ یہیں بیٹھے رہیے, یہ بیٹھے رہیے, یہ بیٹھے رہیے, اس کا مطلب یہ نہیں 3 مرتبہ بیٹھیے, تو بلکہ یہ کہ تاکید کے واسطے کہا جا رہا ہے. تو اس واسطے آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تم نے 3 جو مرتبہ کہا ہے یا 4 مرتبہ کہا ہے, اس سے مراد تم کو 3 طلاقیں دینا تھا. یہ تاکید کے واسطے تم نے 3 مرتبہ لفظ استعمال کیا اور دینی ایک تھی. صحابہ کا زمانہ چونکہ وہ زمانہ سچائی کا زمانہ ہے, تقوی کا زمانہ ہے, خیر کا زمانہ ہے. آپ نے قسم لے کے پوچھا, اس نے قسم لے کر کہا, آپ نے فیصلہ کر دیا. چنانچہ بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ سمجھا جاتا رہا کہ تاکید کے واسطے ہے بس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہاں کی تاکید, یہ لوگ تو ابھی 3 4 دفعہ طلاقیں دے رہے ہیں, تاکید کی نیت تو ہوتی ہی نہیں. وہاں نیت ہونا ضروری ہے تاکید کی. اگر تاکید کی نیت نہیں ہے, بغیر نیت کے 3 مرتبہ بول رہا ہے, اس کو 3 سمجھنا چاہیے. حضرت عمر نے اس پر نظر کی اور اس کو نافذ کر دیا. صحابہ سب کے سب خاموش ہیں, صحابہ نے اس کو قبول کر لیا, تو یہ شریعت بن گئی. تو اس لیے میں نے کہا کہ جن مسائل میں صحابہ اجماع کریں اس سے شریعت بن جاتی ہے, اسی طرح سے آج بھی اجتہاد کرنے کے واسطے کہ جن مسائل میں قرآن نے کچھ نہیں کہا, حدیث نے کچھ نہیں کہا, فقہائے ائمہ مجتہدین نے کچھ نہیں کہا, ان مسائل میں جو اگر اجتہاد کرنا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ میں اور آپ کھڑے ہو جائیں, بلکہ یہ کہ میں نے کہا ماہر ہونا چاہیے. پھر ماہر بھی وہ یہ کہ اس بات کی کوشش کریں کہ جو اس درجے کے دوسرے موجود ہیں اس زمانے میں, ان کا اتفاق جتنا زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہو اس مسئلے میں وہ حاصل کیا جائے. اجماع کی صورت ہونی چاہیے. اجماع کے معنی یہ نہیں ہے کوئی ایک فرد کے خلاف نہ ہو, یہ اجماع نہیں, بلکہ یہ کہ جتنے اتفاق کر لینے سے یہ اطمینان ہو جائے کہ بھئی ہاں لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا.
یہ لفظ جتنے لوگوں کے اتفاق پر بولا جا سکتا ہو کہ لوگوں نے اتفاق کر لیا، یہ ایک محاورہ ہوگا. تو اس لیے ایک جماعت جو ہے وہ 10 ہوں کہ 15 ہوں کہ 20 ہوں کہ 25 ہوں، امت کو اتفاق ہو جائے کہ بھائی اس فیلڈ کے ماہرین جو ہیں وہ اس پر اتفاق کر رہے ہیں، وہ اجماع بن جائے گا. اجماع سے ہونا چاہیے. تو بزرگوں نے یہی کام کیا. تو میں نے یہ کہا کہ اختلاف جزئیات میں اس کی اجازت ہے، اور اس شرط کے ساتھ پھر یہ کہ وہ محض یہ کہ ماہرین ہی نہ ہوں، بلکہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا اس کے مطابق وہ لوگ متقی ہونے چاہیے، وہ پرہیزگار ہونے چاہیے، عامل بالسنت ہونا چاہیے. تو اگر ہم امام ابو حنیفہ کو کوئی درجہ دیتے ہیں تو اس لیے تو نہیں دیتے یہ امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو ان کے پاس بڑی لمبی چوڑی ڈگری تھی، بلکہ یہ کہ ان کے اندر وہ سارے کمالات اور خوبیاں موجود تھیں. وہ خدا ترس تھے، وہ متقی تھے، وہ پرہیزگار تھے، وہ راتوں کو اللہ کی عبادتیں کرنے والے تھے، وہ روزہ رکھنے والے تھے، وہ جو صدقہ خیرات کرنے، ساری جو خوبیاں ایک اچھے اور پرہیزگار مومن کے اندر ہونی چاہیے وہ ان کے اندر موجود تھیں. سمجھ میں آیا؟ تو اس بات سے ان سے توقع ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ انہوں نے کوئی مسئلہ دنیا داری کی وجہ سے یہ مسئلہ تجویز کیا ہوگا. اس کا خطرہ وہاں نہیں ہے. تو یہ بھی باتیں ہونی چاہیے. اور بھی جو شرائط ہیں اجتہاد کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جب کوئی مسئلہ آیا تو اس کو کہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اختلاف کی حد تک گنجائش، مگر یہاں بھی اختلاف ہوگا، خلاف نہیں. اختلاف اور خلاف میں فرق ہے، کیونکہ خلاف جو ہے وہ اس سے بنتا ہے لفظ مخالفت. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اختلاف تو جزئیات میں درست ہے کیونکہ وہ طبعی چیز ہے. اللہ نے جب اسلام کے اندر یہ فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ اس سے جزئیات جو ہے مختلف نکل کر آئیں تو اس کو تو رحمت قرار دیا جائے گا. لیکن جہاں تک خلاف اور مخالفت کا تعلق ہے اس کی کہیں گنجائش نہیں. آج صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں اختلاف ہوتا ہے، آگے چل کر کے خلاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. ساری جماعتیں آج شروع میں اختلاف تھا اور آگے چل کر کے خلاف ہوا، اب مخالفت ہی مخالفت ہے. ایک جماعت دوسری جماعت سے ٹکراتی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جماعتوں کا وجود فائدے کے بجائے نقصان دہ بن چکا ہے. یہ صورتحال ہو گئی. تو اس واسطے خلاف اور مخالفت اس کی تو اجازت ہے ہی نہیں. اگر کوئی حنفی جو ہے وہ کسی شافعی سے اختلاف کر رہا ہے، اختلاف تو درست ہے لیکن خلاف اور مخالفت اس کی اجازت نہیں ہے کہ صاحب وہ اس سے ضد اس واسطے ہو جائے کہ آپ شافعی ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ حنبلی ہیں. یہ آدمی جو ہے قابل سزا ہے. کتنا بھی حنفیت کے یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ وہ مخالفت کرنا شروع کر دے اور ٹکرانا شروع کر دے شوافع سے یا حنابلہ سے اور یا وہ مالکیت سے. اس کی اجازت نہیں. تو اس فرق کو بھی ذہن میں رکھا جانا چاہیے. ولا تفرقوا کے اندر یہ سب چیزیں آئیں گی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو مل کر. اور کیونکہ جماعت جو ہے یہ جماعت کی فضیلتیں قرآن حکیم میں اور حدیث میں بہت آ چکی ہیں. اور اس کے لیے فرمایا کہ جماعت کے لیے ایک مثال بھی دے کر سمجھایا. فرمایا کہ اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ جیسے بکریوں کا ایک ریوڑ. تو شیر اور بھیڑیا جو ہے جو بکری کھانا چاہتا ہے وہ خاص طور پر اس بکری کو پر اپنی نظریں گاڑ دیتا ہے کہ جو بکری ریوڑ سے ہٹی ہوئی اکیلے کھڑی ہے، وہ اس کو اوپر نظر ڈالتا ہے. وہ جو ریوڑ کھڑا ہوا ہے وہ اس کو تو دیکھتا ہے للچائی نظر سے، مگر جانتا ہے کہ میں اس پر میرا قابو نہیں چلے گا. تو وہ جو الگ کو کھڑی ہو گئی بکری وہ اس کو دیکھتا اور پھر وہ اسی کی طرف لپکتا ہے. فرمایا کہ شیطان جو ہے الشیطان ذئب الانسان، وہ انسانوں کا بھیڑیا ہے. تو وہ شیطان کس کی طرف لپکتا ہے؟ وہ انسان کے جو جماعت سے الگ ہو گیا ہے وہ اس کی طرف لپکتا ہے، اس کو جا کر پکڑتا ہے. تو اس بات سے تم جماعت کا ساتھ مت چھوڑو. ید اللہ علی الجماع کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت کے اوپر ہے. مگر یہاں بھی میں ایک بات بتلا دوں کہ جماعت سے مراد وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے بھی ایک جماعت بنا لی، آپ نے بھی ایک جماعت بنا لی. میں بھی اس آیت کو جو ہے اس روایت کو کوٹ کرتا ہوں اور آپ بھی اس آیت روایت کو کوٹ کرتے ہیں، اور بیچارہ جو آدمی نہ میری جماعت میں نہ آپ کی جماعت میں، اس پر فتویٰ میرا بھی لگ رہا ہے اور آپ کا بھی لگ رہا ہے، وہ پریشان ہے. اس لیے جماعت سے مراد وہ جماعت نہیں ہے کہ جو میں اور آپ بنا لیں، بلکہ وہاں جماعت سے مراد ہے امت مسلمہ.
उम्मत मुस्लिमा सब मिल जाएं जब किसी मसले पर, वो जमात है। समझ में आया? तो मतलब क्या हुआ, अगर एक मुल्क के मुसलमान मिलजुल करके एक फैसला कर रहे हैं, अब कोई एक मुसलमान अगर उस फैसले से हटेगा, ये है वो शख्स जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर तंबीह फरमाई और जिसको वईद सुनाई है और जिसके लिए अजाब वगैरह की सारी जो कुछ भी खबरें हैं, ये उसके मुताल्लिक है। लेकिन हम हमारी और आपकी अलग अलग जमातें बना ली जाएं और उस पर हम ये आयतें और रिवायतें कोट करें, बड़ी मुश्किल है। तो बहरहाल ये कि इज्तिमाइयत होनी चाहिए ताकि उससे काम आसान हो, मजबूत हो और काम में कुव्वत पैदा हो और तफरके और मुखालिफत ना हो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। बस यहीं रखते हैं। हम सोच रहे थे रुकू से भी आगे चले जाएंगे, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते लेंगे। 49 सूरा आले इमरान आयत नंबर 103 103। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि वयअमुरून बिल मारूफि वयन्हौन अनिल मुनकर वउलाइक हुमुल मुफ्लिहून। वला तकूनू कल्लज़ीन तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात वउलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यौम तबयद्दु वुजूह वतस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीन अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून। वअम्मल्लज़ीन अबयद्दत वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैक बिलहक़्क़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल्आलमीन। वलिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वमा फ़िल अर्ज़ व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुअमिनून व
أكثرهم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو، پھوٹ مت ڈالو آپس میں. ان لفظوں پر میں گزشتہ ہفتے بیان کر چکا ہوں. آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو، مہربانی کو جو تم پر ہوئی جس وقت کہ تم تھے دشمن. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تک ہو چکے تھے، پھر اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم صحیح راستہ پالو. تو ظاہر ہے کہ یہ سورت چونکہ مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں یہ فضا بن چکی تھی کہ جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا وہ چند سال پہلے تک آپس میں ان میں ایسی لڑائیاں تھیں کہ 100 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 100 سال پہلے جو جنگ بعاث ہوئی تھی، تو وہ اس جنگ نے جس طرح سے مدینے کے رہنے والوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا اور ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا، اوس اور خزرج قبیلوں کو، وہ دشمنی برابر چلی آ رہی تھی. اور مرنے والا وصیت کر کے مرتا تھا کہ دیکھو آپس میں صلح مت کر بیٹھنا، وہ لڑائی جو ہے جاری رہنی چاہیے، وہ بزرگوں کا جلائی ہوئی آگ ہے وہ کبھی بجھنے نہ پائے. تو ایسی دشمنی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان میں ہی نہیں بلکہ جو مکے سے آئے تھے، جو کسی اور شہر سے آئے تھے، ان میں سب میں مل کر کے جو بھائی چارہ قائم ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی تعریف نہ صرف یہ کہ یہاں فرمائی بلکہ سورہ الحشر کے اندر اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کی تعریف ہے، مدح فرمائی اللہ نے. کیا ہے یہاں اس وقت مسلمانوں کی حالت کہ ایک دوسرے پر ایثار اور ترجیح کا عمل ہے، خود تکلیف اٹھا لیں گے مگر اپنے دوسرے بھائی کو کسی طرح تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے. یہ ہے بھائی چارہ جس طرح سے قائم ہوا. میں عشرہ مبشرہ کے تذکرے میں بتا چکا ہوں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب حبشہ سے آئے، کیونکہ وہ بھی ہجرت کر چکے تھے حبشہ ایتھوپیا کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لے آیا ان کو اطلاع ہوئی تو وہاں جو گئے ہوئے تھے مسلمان وہ ادھر آ گئے. عبد الرحمن ابن عوف بھی آئے. عبد الرحمن ابن عوف چونکہ بزنس مزاج تھے، مکہ مکرمہ میں بھی رہتے ہوئے بزنس اور تجارت کیا کرتے تھے. آپ نے مدینے میں ان کے پہنچنے کے بعد ایک ایسے انصاری صحابی سے ان کا ربط قائم کیا اور ان کی مواخات اور بھائی چارگی قائم کی جو بزنس مزاج تھے، تو مال والے تھے. ان سے کہا کہ تمہارا ان سے تعلق ہوگا. وہ لے کے چلے گئے اپنے گھر، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا میرا مال یہ ہے، اس میں 50% تمہارا 50% میرا، یہ میری پراپرٹی ہے، 50% تمہاری 50% میری. میری 2 بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کرو اس کو میں طلاق دے دوں، تم اس سے شادی کر لو تاکہ تم بھی اپنا آرام سے رہو. یہ ہے وہ انصار کا معاملہ. ظاہر ہے کہ نیک نیتی جب ہوتی ہے کسی ماحول میں، کسی سوسائٹی میں، تو ہر فرد وہ اس رنگ میں آ جاتا ہے. تو انصار میں اگر یہ مزاج بنا تو مہاجرین کیا ان سے پیچھے رہنے والے تھے، ایک ہی نبی کے سر تو روشنی دونوں نے پائی تھی. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ جزاک اللہ خیر، اللہ تم کو بہترین جزا دے، مجھے تو بس بازار کا راستہ بتا دیجئے، کدھر ہے بازار، کہاں بزنس، اور باقی اور کچھ نہیں. چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ بازار تو ادھر کو چلے جاؤ. وہ گئے اور انہوں نے اس سے سامان خرید اس کو بیچ اور اس سے خرید اس کو بیچ. وہ صبح شام تک جو ہے انہوں نے یہ جو بزنس کیا اتنا لے کے آ گئے وہ نفع میں کہ ان کے گزر بسر کے لیے کھانا پانی کے واسطے ان کے لیے کافی تھا. دوسرے دن پھر چلے اور تیسرے دن پھر تو وہ وقت آیا کہ آپ
میں بتا چکا ہوں ان کے تذکرے میں کہ 2 موقع ایسے آئے کہ 40 ہزار دینار انہوں نے جنگ کے موقع پر بطور ڈونیشن کے دیے، اور ایک موقع پر 500 گھوڑے اور 700 اونٹ بمع سامان کے ڈونیشن دیا ہے۔ خدا جانے کتنا ان کا ڈونیشن آیا ہے۔ مالدار ترین صحابہ میں آتا ہے تذکرہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا۔ تو میں نے کہا کہ یہ مزاج انصار کا اور مہاجرین کا بن چکا تھا کہ آپس میں اس طرح کی دوستی اور محبت اور الفت قائم ہو گئی، یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ شیطان ان کے پیچھے نہیں لگا ہوا تھا، بس شیطان ہمارے ہی ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان ان کے پیچھے بھی تھا۔ چنانچہ ایک یہودی ہے، بوڑھا آدمی اور آنکھ سے کانا، وہ اس کو یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ صحابہ جو یہ انصار جو ہیں، اوس اور خزرج کے لوگ، ان میں کبھی بڑی لڑائیاں ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے ہمارا بڑا کاروبار چلتا تھا، اب ان میں دوستی ہو گئی تو ہمارے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، تو اس کو بہت برا لگتا تھا۔ اس لیے ایک موقع پر اس نے دیکھا کہ کہیں اوس اور خزرج کے یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے کون ہے اوسی اور کون ہے خزرجی۔ اس نے دیکھا تو اس کو بڑے کانٹے جو بدن میں چبھنے لگے یہ منظر دیکھ کر کے، اور اس نے ایک آدمی مقرر کیا، جاؤ یہاں جا کر کے اور یہاں کچھ نہ کچھ سرے چھوڑ دو، اور تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اس نے وہاں بیٹھ کر کچھ قصے شروع کیے کہ فلاں موقع پر فلاں آدمی نے تو خوب بہادری دکھائی تھی، اور ان کے جو ہیں